السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پوسٹ آپ نے بھیجی ہے اور پوچھا ہے کہ کیا یہ ٹھیک ہے یا جو غلط ہے تو وہ کیا ہے۔ اس کا عنوان ہے ہم بستری کے مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، بیوی سے ہم بستری کرنا بھی نیکی ہے، ثواب ہے، درست ہے۔ نمبر 2، میاں بیوی کسی بھی طریقے سے ہم بستری کر سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی سٹائل اختیار کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ تو درست ہے، لیکن پاخانے کی جگہ میں ہم بستری کرنا لعنت کا باعث ہے، لیکن پیچھے سے آگے میں ہم بستری کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں۔ اچھا جی، اسی طرح حیض کے دوران ہم بستری کرنا حرام ہے، درست۔ حیض کے دوران غلطی سے ہم بستری کر لینے سے اگر حیض کا خون سرخ ہو تو 1 دینار اور خون زرد ہو تو نصف دینار صدقہ کرنا چاہیے۔ یہ پوری طرح درست نہیں ہے۔ دیکھیے نبی پاک علیہ السلام کی شریعت میں، اسلام میں بھول چوک معاف ہے۔ اگر کسی کو خبر ہی نہیں لگی کہ بیوی حیض سے ہے اور وہ ہم بستری کر چکا تو اس کے اوپر کوئی بھی ہرجانہ اور کوئی بھی کفارہ نہیں ہے۔ حیض کے دوران میں 1 دینار اور نصف دینار کا کفارہ دینا تب ہے جب بندہ جانتا ہے کہ اس کی عورت حیض سے ہے اور اس کے باوجود وہ دخول کر لیتا ہے تو تب اس کے اوپر کفارہ ہوگا۔ جس بندے کو پتہ ہی نہیں تھا اور غلطی سے اس نے ایسا کر لیا، وہ نہیں جانتا تھا کہ عورت کو حیض ہے اور وہ ہم بستری کر بیٹھا، تو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ہرجانہ، کوئی کفارہ نہیں۔ سوال ہے کہ حیض کے دوران بیوی سے بوس و کنار ساتھ لیٹنا اور کھانا پینا جائز ہے؟ جی جائز ہے۔ اچھا جی، اسی طرح کیا دخول سے دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے چاہے انزال ہو یا نہ ہو؟ جی ہاں، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ہم بستری کے فوراً بعد غسل کر لینا کیا واجب ہے؟ بہتر تو یہی ہے کہ ہم بستری کے فوراً بعد غسل کرو۔ حدیث میں آتا ہے جس گھر کے اندر جنبی ہو تو وہاں پر فرشتہ داخل نہیں ہوتا، الا یہ کہ آپ کو کوئی عذر ہو، اور عذر ہے تو پھر اس میں سنت یہ ہے کم از کم بندہ استنجا اور وضو کر کے سو جائے اگر رات کی بات ہو رہی ہے، ورنہ بلا وجہ جنابت کے غسل میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ سوال ہے کہ دوسری یا تیسری یا چوتھی بار ایک ہی مرتبہ میں ہم بستری کرنے پر غسل واجب ہے؟ نہیں، صرف استنجا اور وضو کافی ہوگا، نہیں تو کم از کم استنجا کافی ہے۔ اگر کسی غیر عورت پر نظر پڑنے سے شہوت پیدا ہو تو گھر جا کر بیوی سے ہم بستری کر لینی چاہیے؟ جی ہاں۔ سوال یہ ہے کہ کیا عزل کرنا جائز ہے؟ عزل کرنا جائز تو ہے، لیکن صحابہ کرام اپنی بیویوں سے نہیں، اپنی لونڈیوں سے کرتے تھے، اور اس کا بھی ایک ریزن تھا۔ وہ عزل لونڈیوں سے اس لیے کرتے کہ اگر لونڈی حاملہ ہو جائے اور لونڈی بچہ پیدا کر دے تو ایسی لونڈی پھر ام الولد کہلاتی ہے۔ مالک کی موت کے بعد وہ عورت، وہ لونڈی آزاد ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام بیویوں سے نہیں، لونڈیوں سے کرتے تھے۔ اگر کوئی لونڈی کی نقل کر لے تو جائز ہے۔ اچھا جی، اسی طرح لکھا ہے کہ جب خاوند بیوی کو بلائے تو عورت جس حالت میں بھی ہو تو اسے خاوند کی بات پر اور پکار پر لبیک کہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، درست ہے۔ اگر شوہر کے بلانے پر عورت نہ آئے تو فرشتے لعنت بھیجتے ہیں؟ درست ہے۔ کیا ہم بستری کی باتیں دوسروں کو بتانا حرام ہے؟ جی ہاں، حرام ہے۔